نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الشعراء میں ارشاد ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قالوا آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون، اور انہوں نے کہا کہ ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، بس گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، اور وہ پکار اٹھے کہ ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ اب ہم نے دونوں آیتوں میں ایک فرق دیکھا ہے، اور وہ یہ کہ سورہ طٰہٰ اور سورہ شعراء میں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے نام آگے پیچھے آئیں، یعنی سورہ شعراء میں ارشاد ہوا ہے ربی موسیٰ و ہارون، اور جبکہ سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوا ہے بربی ہارون و موسیٰ۔ تو حالانکہ رب ایک ہے، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے نام بھی چینج نہیں ہوئے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ترتیب کیوں بدلی ہوئی ہے، کیوں آگے پیچھے نام آئیں، کیوں ان کی سیکوینس بدل دی گئی ہے؟ تو عربک بلاغہ میں اس کو السجا یا فواصل آیات کہتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے نام جب اس ترتیب کے ساتھ بدلے گئے ہیں تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام کبھی مقدم ہو رہا ہے ہارون علیہ السلام کے نام پر، اور کبھی مؤخر۔ کئی مرتبہ کسی لفظ کو پہلے یا بعد میں لانے سے مراد اطلاع دینے کی ہوتی ہے۔ بیسیکلی دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا نام اگر پہلے آ رہا ہے تو یہ اندازہ لگانا غلط ہوگا کہ اس کی اہمیت زیادہ ہے، اس کی اہمیت بڑھ گئی شروع میں نام لانے سے، اور فلاں کا نام بعد میں آ رہا ہے تو لہٰذا اس کی اہمیت کم ہو گئی۔ یہ کانسیپٹ نہیں ہے قرآن میں۔ کبھی کبھی آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ ایسی چیزیں پہلے آ رہی ہیں جو اہمیت کے حامل یعنی کم ہیں، ان کی اہمیت کم ہے، اور ان چیزوں سے جو بعد میں آ رہی ہیں، جیسے سورہ تغابن میں ارشاد ہوا ہے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن واللہ بما تعملون بصیر، وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر کوئی تم میں سے کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ تو اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کافر کا لفظ پہلے آ رہا ہے اور مومن کا لفظ بعد میں آ رہا ہے، تو اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلے لفظ آ رہا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ کافر تو امپورٹنٹ نہیں ہے مومن سے۔ اسی طرح سے سورہ حشر میں ارشاد ہوا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون۔ ابھی ان آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنتی جو ہیں، اصحاب جنت جو ہیں، وہ فائزون ہیں، وہ کامیاب ہونے والے ہیں، لیکن اصحاب النار کا ذکر پہلے آ رہا ہے اصحاب الجنہ سے۔ تو پھر یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترتیب آگے پیچھے ہے، لیکن اگر ہم یہ کہنے لگیں کہ بھئی اصحاب النار زیادہ امپورٹنٹ ہے تو یہ بات غلط ہوگی۔ اصحاب الجنت تو اصحاب الجنتی جو ہیں ان کی زیادہ امپورٹنس ہے، وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن ان کا پیچھا کر رہی تھی، جبکہ ان کے ٹوکرے میں ڈال کر اور سمندر میں ڈال دیا گیا تھا، استمشی اختو کا، جب تمہاری بہن تمہارا پیچھا کر رہی تھی، فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، تو وہ پہنچی وہاں پر محل میں فرعون کے، اور انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں ان کے بارے میں جو اس بچے کی کفالت کر سکتے ہیں۔ فرجعناک الی امک، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے لوٹا دیا تمہیں تمہاری والدہ کی طرف، کئی تقرّ اعینھا، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کریں۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذکر پہلے ہو رہا ہے، اور جو غم ہے، غم نہ ہونے کا ذکر، وہ بعد میں آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ التین میں بھی ذکر ہو رہا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قسم ہے انجیر کی، اور قسم ہے زیتون کی اور طور سینہ کی، اور اس امن والے شہر کی، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کا ذکر کیا ہے، اور وہ بہترین کے انداز میں کیا، لیکن بعد میں آ رہا ہے، ساری قسموں کے بعد میں آ رہا ہے۔ تو ان مثالوں سے آپ نے جان لیا ہوگا، اندازہ کر لیا ہوگا کہ قرآن کا جو سیاق و سباق ہے وہ زیادہ ضروری ہے، سیکوینس اتنی ضروری نہیں ہے، جو ترتیب ہے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، سیاق و سباق زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ پہلے آنے والی چیز کی اہمیت زیادہ ہو جائے اور بعد میں آنے والی چیز جو ہے وہ کم اہمیت کی حامل ہو۔ ہمارے سامنے جو قرآن کا موضوع ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ کس چیز کی اہمیت زیادہ ہے، کیونکہ اہمیت ضروری چیز کی نہیں ہوتی ہے، اور ضروری چیز قرآن کے مطابق جو ہے وہ قرآن میں جو ہے وہ موضوع کے مطابق ہوتی ہے۔ تو یہ ترتیب میں آپ دیکھیں گے قرآن میں ہارون علیہ السلام کا نام موسیٰ علیہ السلام سے مقدم ہوا ہے، یہ کئی جگہ آپ دیکھیں گے یہ ترتیب۔ سورہ طٰہٰ میں پہلے ہارون علیہ السلام کا نام آیا ہے،
اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، کہا گیا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، بس گرا دی گئے جادوگر سجدے میں اور وہ پکار اٹھے کہ ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ اور جب ہم سورہ الشعراء کو اس سے کمپیئر کریں گے تو وہاں پہ ارشاد ہوا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، تو سارے جادوگر سجدے میں بے اختیار گرا دیے گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے، ربی موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے اور پھر ہارون علیہ السلام کا نام۔ کچھ مفسرین کا کہنا یہ بھی ہے کہ پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کا نام آنا چاہنا یہ سمجھا دی کہ لینا چاہیے، بعد میں ہارون علیہ السلام کا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی اہمیت زیادہ ہے۔ اصل میں یہ جو آج ہمارا ٹاپک ہے اس کی دو رائے ہیں، مفسرین کی دو الگ الگ رائے ہیں یہاں پر۔ ایک سیگمنٹ ہے مفسرین کا، ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ جو آیات آ کی ساؤنڈ پر ختم ہو رہی ہیں تو اس آ کی ساؤنڈ کو مینٹین کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا نام کبھی کبھی بعد میں آیا ہے اور کبھی پہلے آیا ہے، جیسے کہا گیا ہے قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، تو یہ یعنی مینٹین کرنے کے لیے۔ ایک دوسری مفسرین کی رائے یہ بھی ہے کہ جب آپ دونوں آیتوں کا، دونوں صورتوں کا سیاق و سباق دیکھیں گے تو حکمت سامنے آ جائے گی کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ترتیب چینج کی ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی۔ جیسے کہ سورہ الشعراء میں ارشاد ہوا ہے ہارون علیہ السلام کا نام شروع میں آیا اور مطلب کم آیا، زیادہ نہیں آیا، لیکن سورہ طٰہٰ میں جب ہم دیکھیں گے تو ہارون علیہ السلام کا نام موسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ کئی مرتبہ آیا، کافی آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دیا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیغام پہنچا سکیں۔ مثال طور پہ سورہ طٰہٰ میں اب ہم الگ الگ مقامات سے دیکھیں گے۔ سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے ایک وزیر بنا دیں خاندان میں سے، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے نام بھی ریکمینڈ کیا اپنے بھائی کا۔ اجدد بھی ازری، مضبوط کر دیں اس سے میری قوت، یعنی جب ہارون علیہ السلام میرے ساتھ میں رہیں گے تو میری قوت مضبوط ہو جائے گی۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور شریک کر دیں انہیں میرے کام میں، کئی نُسَبِّحَكَ کثیرا، تاکہ ہم تسبیح کریں تیری یعنی کثرت کے ساتھ، اور ہم یاد کریں تجھے کثرت کے ساتھ۔ تو آپ دیکھیے کہ نحنو کی صیغہ استعمال ہو رہا ہے نا، ہم دونوں۔ پھر کچھ آیات کے بعد کہا گیا ہے اذهب انت واخوک بآیاتی، ولا، تم جاؤ اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور سستی نہ کرنا میری یاد میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پہ ہارون علیہ السلام کو الگ سے ہائی لائٹ کیا ہے۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ اذهبا کہا گیا ہے، دو کا ذکر ہے۔ تو دیکھو اس کے ساتھ نرم انداز میں بات کرنا، شاید کہ اس طرح وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرے۔ تو نوٹ کرنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ جو ساری آیات ہیں ان میں دو کے خطاب ہیں، یعنی دو سے خطاب ہو رہا ہے، مثنیٰ کے صیغے آ رہے ہیں۔ آگے ارشاد ہوا ہے قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، ان دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، بے شک ہم ڈرتے ہیں وہ ذاتی کرے ہم پر یا کہ وہ حد سے بڑھے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی نحنو اور مثنیٰ کے صیغے۔ قال لا تخافا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے ڈرو مت، اننی معکما اسمع و ارى، اللہ نے کہا کہ ڈرو مت، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فرعون نے کہا پھر کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ؟ پھر آیتوں میں بات چیت ہوئی ہے، یعنی کچھ آیتوں کا اسکپ ہم کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 63 میں ارشاد ہوا ہے قالوا ان ھذان لساحران یریدان، انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اپنے جادو کے روپ سے یا اپنے جادو سے۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہاری مثالی تہذیب کو برباد کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب نکل گئے، کوہ طور پہ چلے گئے اور ہارون علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ دیا انہوں نے قوم کے پاس، تو ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا وَلَقَدْ قَالَ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ، ہارون علیہ السلام نے انہیں پہلے ہی بتا چکے تھے، یعنی ان کی قوم کو، کہ اے میری قوم کے لوگوں، تمہیں اس بچڑے کے ذریعے سے فتنے میں ڈالا گیا ہے اور یقیناً تمہارا رب رحمان ہے، لہذا تم لوگ میری پیروی کرو اور میری بات مانو، میرا کہنا سنو۔ تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہارون علیہ السلام کا ذکر کتنی کثرت کے ساتھ آ رہا ہے اور کتنا امپورٹنٹ ہے، یعنی یہاں پر ان کے امپورٹنس کا اندازہ ہو رہا ہے ان آیات کی روشنی میں۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا ساتھ دے دیا تھا، ان کو رسول بنا دیا تھا۔ تو جب بھی ہم کمپیئر کریں گے سورہ طٰہٰ کو اور سورہ الشعراء سے تو ہمارے سامنے بات کلیئر ہوتی جائے گی۔ وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام سورہ شعراء میں گزارش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے
کہ آپ ہارون علیہ السلام کی طرف بھی یعنی اس پیغام کو بھیجیے، اور ان کو میرا یعنی کیونکہ مجھ سے خبطی کا قتل ہو گیا تھا، تو مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر میں واپس جاؤں گا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام ساتھ میں آئیں۔ فارسل الی ہارون، تو بھیجیے ہارون علیہ السلام کی طرف اس پیغام کو، اور میرے ذمہ، اور یہ بات انہوں نے بتائی کہ میرے ذمہ ان کا ایک جرم بھی ہے، چنانچہ مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، تو تم دونوں جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ۔ پھر کچھ آیتوں کے بعد کہا گیا ہے قال لئن اتخذت الہا غیری، یعنی فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوائے کسی اور کو معبود مانا تو میں تمہیں قیدوں میں داخل کر دوں گا۔ اور اس کے بعد پھر کچھ آیتوں کو اسکپ کر رہے ہیں ہم، ارشاد ہوا ہے کہ یعنی فرعون نے اپنے ارد گرد جو موجود ہیں ان سرداروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ان ھذا لساحر علیم، یہ تو یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے۔ تو ہم یہاں نوٹ کر رہے ہیں کہ لساحر علیم کہا گیا، یعنی ایک جادوگر کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب ایک جادوگر کا کیوں ذکر ہو رہا ہے، حالانکہ ہارون علیہ السلام بھی ساتھ میں ہیں؟ تو یہاں پر جیسے سورہ طٰہٰ میں ہم نے دیکھا کہ 2 جادوگروں کا ذکر ہو رہا تھا، لیکن الشورى میں ایک جادوگر کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر اس طریقے سے کمپیریزن کرنے پر آپ کو بات واضح ہوگی کہ کیا وجہ ہے۔ تو اچھا، سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کے خوف کو زیادہ نمایاں کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ نے اپنے اندر کچھ ڈر محسوس کیا، تو وہاں پر یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ڈر کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ تو اب اس کا جو سیاق و سباق ہے، دونوں آیتوں کا جو کنکلوژن ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو بھی ہمارے سامنے نتیجہ آیا ہے، اس کا مطلب ہم یوں محسوس کریں گے کہ جہاں جہاں ہارون علیہ السلام کا ذکر پہلے ہوا ہے وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ڈر کا ذکر ہو رہا ہے۔ اچھا، ہارون علیہ السلام کا نام پہلے اس لیے آیا کیونکہ وہاں پر انہوں نے نڈرتا کا ثبوت دیا ہے، وہ بے خوف ہیں وہاں پر، اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہیں، تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا نام بعد میں رکھا گیا ہے اور ہارون علیہ السلام کا نام پہلے رکھا گیا ہے۔ جیسے سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کا ڈر کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس لیے وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا نام جو ہے بعد میں آیا ہے۔ ارشاد ہوا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، بس گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وَموسیٰ، پکار اٹھے کہ ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ تو یہاں پر سورہ طٰہٰ میں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا خوف کا ذکر ہے، اس لیے ان کا نام بعد میں آ رہا ہے، اور جہاں موسیٰ علیہ السلام نہیں ڈرے وہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہارون علیہ السلام سے پہلے ہو گیا ہے۔ جیسے سورہ شعراء میں ذکر ہو گیا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گرا دیے گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور وہ کہنے لگے کہ ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے، ربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اب دونوں صورتوں کے سیاق و سباق دیکھنے پر پتہ چل رہا ہے کہ حالات یا سچویشن بالکل ایک سی نہیں ہے، دونوں میں ڈیفرنٹ ماحول ہے، بالکل ڈیفرنٹ سچویشنس ہیں۔ ہارون علیہ السلام کا ذکر پہلے ہو گیا، اور وہ اس لیے ہو گیا کیونکہ وہ نڈرتا کا ثبوت دیا انہوں نے، بے خوف تھے، اور جہاں جہاں موسیٰ علیہ السلام کے خوف کا ذکر ہے وہاں ان کا نام بعد میں رکھ دیا گیا۔ اب آئیے دوسری رائے مفسرین کی، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو آ کی ساؤنڈ ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے یہ اس طریقے سے ترتیب دی گئی ہے، تو یہ بات بھی بالکل صحیح ہے اپنی جگہ، کیونکہ یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ جہاں آپ دیکھیں گے کہ جہاں آ کی ساؤنڈ آ رہی ہے وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا نام بعد میں رکھا گیا ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔